السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہترین بات بتانے والا ہوں، جو کہ تہجد کی جو نماز بندہ پڑھتا ہے، تو تہجد کی نماز جو انسان اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، آج اسی پر میں آپ کو کچھ باتیں بتانے والا ہوں۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں، اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے، نیک بندے اور ولی کامل ہیں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تہجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تہجد کی جو نماز پڑھتے ہیں، تو کسی نے سوال کیا کہ تہجد کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تہجد کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا پیارا جواب دیا۔ میں یہ آپ کو جواب بتانے سے پہلے میں آپ کو تہجد کی نماز کی فضیلت بتا دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بندہ جب تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دن بھر اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو منور فرما دیتا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا بندہ، تہجد کے وقت اٹھا اور اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کی، اس کے بعد فرض نماز ادا کی یعنی فجر کی فرض نماز ادا کی، اس کے بعد میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ دن بھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے چہرے کو منور فرما دیتا ہے، یعنی کہ روشنی عطا فرما دیتا ہے اس بندے یا بندی جو کہ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز، اگر ہمارے اسلامی بھائی ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھا، ہماری اسلامی بہنیں گھر پر پڑھی، تو دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے میں روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تہجد کی نماز کی فضیلت ہے میرے بھائیوں، بزرگ، دوستو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بھی آگے میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوا چلوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو کسی نے سوال کیا، تو اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو آخر میں اینڈ میں بتاؤں گا۔ گزارش کرتا ہوں کہ پورا ویڈیو دیکھیں ضرور۔ تو ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لائے، یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے دیکھا رات کے وقت جو ہے ایک صحابی کے گھر پر، ایک صحابی آئے اور دوسرے صحابی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ رات کے وقت جو ہے، تہجد کے وقت جو ہے، میں نے کیا دیکھا کہ ایک صحابی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اس کے گھر پر جو ہے گھر سے لے کر آسمان تک ایک لکیر سی جو ہے کھینچی ہوئی ہے، یعنی اور اس میں نور ہی نور برس رہا ہے، روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے۔ کہاں؟ یعنی اس کے گھر سے لے کر آسمان تک جو ہے بالکل ایک سیدھا سا لکیر ہے جو اس میں نور ہی نور برس رہا ہے۔ میں نے خود یا رسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، یہ جو تم نے دیکھا ہے، اگر کوئی بندہ اس طریقے سے، یعنی کہ جب کوئی بھی انسان زمین پر رہ کر رات میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو جس طریقے سے اس کو چمکتا ہوا تارا نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی
تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے گھروں سے لے کر آسمان تک روشنی ہی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ تہجد کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو تہجد کی نماز میرے بھائیوں ضرور آپ پڑھا کریں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے تو موقع کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موقع مل گیا ہے، اس کو پکڑ لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اٹھ جائے، آپ کی آنکھ اگر کھل گئی ہے فجر کی نماز سے پہلے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے، سحری سے جو ہے پہلے پہلے اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ ضرور اٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگ جائیں۔ تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، نماز پڑھا کریں، لیکن تہجد کی نماز سے پہلے پہلے فرض نماز یہ بہت ضروری ہے۔ میں اکثر ویڈیو میں آپ تک یہ بات پہنچاتا رہتا ہوں کہ فرض نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کی اگر تہجد کی نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن فرض نماز میرے بھائی کبھی نہیں چھوڑنا۔ تہجد کی نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن فرض نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، اللہ رب العالمین آپ سے پیار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ فرض نماز کو چھوڑ رہے ہیں جو اللہ نے ہم پر آپ پر فرض کیا ہے۔ اس نماز کو یعنی فرض نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، اب آئیے میں آپ کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب حضرت حسن بصری کیا دیتے ہیں، سبحان اللہ، کتنا ہی پیارا جواب دیتے ہیں، کتنا ہی پیارا جواب دیتے ہیں۔ آپ غور سے سنیں، چھوٹا سا جواب ہے، لیکن میں نے جب پڑھا، میں نے سنا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ تو میں نے چاہا کہ آپ تک بھی اس سوال کا جواب جو حضرت حسن بصری نے دیا ہے میں آپ تک پہنچا دوں۔ آپ بھی غور سے سنیں۔ تو حضرت حسن بصری سے جب پوچھا کہ تہجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کر لو اور پورے 24 گھنٹے کوئی گناہ مت کرو، یہ تہجد سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا؟ حضرت حسن بصری نے سوال کرنے والوں سے جو ہے کیا جواب ان کو دیا کہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لو، کوئی گناہ مت کرو 24 گھنٹہ، یہ تہجد کی نماز سے بھی افضل ہے۔ یعنی کہ 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھ لیا، کچھ بھی گناہ آپ نے نہیں کیا 24 گھنٹے کے اندر، رات میں سو گئے تو تہجد کی نماز سے بھی افضل ہے۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے فرض نماز ضرور ادا کریں، اور اگر فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے تو ناظرین آپ تہجد کی نماز بھی ادا کریں، یاد رکھ لیجئے۔ اور کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا۔ لیکن گزارش کرتا ہوں کہ پہلے فرض نماز ضروری ہے، جو اللہ نے ہم پر آپ پر فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا، اور وہ بھی وقت پر ادا کرنا، وہ بھی وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت نکل جانے کے بعد آپ ادا کریں، وقت پر نماز کی پابندی کریں، وہ بھی وقت پر اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا میں بھی بھلائی ہوگی، آخرت میں بھی بھلائی ہوگی۔ اور ہمیشہ ایک دعا آپ کرتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ نے اس دعا کو کبھی سمجھا؟ بس آپ کی زبان پر ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر یہ دعا یاد ہے، لیکن کبھی اس کے ترجمے پر ہم نے آپ نے غور نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو بالکل آسان سا، پڑھنے میں بالکل آسان سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں میرے بھائی بہت بہترین دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ اس طریقے سے پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرہ، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، یعنی نار جہنم سے بچا۔ اس طریقے سے دعا
کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔